کا نہیں، یہ دین کے اس ستون کا مسئلہ ہے کہ نبوت کا ہی انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ملنا جلنا رہنا سہنا، ہم بھی اس گناہ کے شکار ہیں۔ بریائی بڑائی و بزرگی کے بعد درود و سلام نازل ہو اس ذات گرامی پر جو ہم سب کے لیے رہبر و رہنما بنا کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کرام، اسلام ایک ایسا مذہب اور دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہے، اور اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا کہ ہم تمہیں ایسے روشن شاہ راہ پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیلھا کا نہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں۔ ہر چیز کے پرکھنے کا، جانچنے کا، تولنے کا، اسے آزمانے کا آلہ پیش کیا اسلام نے، دنیاوی ہو دینی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ آزمائے، اس لیے ہمیں بھیجا ہے تاکہ اپنی عبادت کا جو مقصد ہے وہ اس کا مقصد حاصل ہو۔ اب آزمانے کے لیے انسان کو جو آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا، ہمارے پیچھے بہت سارے ایسی چیزیں لگا دی ہیں کہ اس آزمائش میں ہم پورے ہوتے ہیں کہ نہیں۔ مثلا شیطان کو لگایا، دنیاوی جھمیلوں کو لگایا، دنیاوی پریشانی اور دنیاوی آسائشوں کو لگایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا کہ جو آزمائش میں اتر گیا وہ کامیاب ہوا۔ آزمائشیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ہم آزمائش یہی سوچتے ہیں نا کہ اولاد نہیں دیا میں بے اولاد ہوں۔ کوئی غریب ہے، مالدار کو دیکھ کے کہتا ہے کہ وہ مالدار ہے، میں غریب کیوں ہوں؟ وہ اللہ رب العالمین اسے مال دے کے آزما رہا ہے، اور جسے مال نہیں دیا ہے اسے غریب کر کے آزما رہا ہے، جسے اولاد دیا ہے اولاد دے کے آزما رہا ہے، جسے بے اولاد کیا ہے اسے بے اولادی کی شکل میں آزما رہا ہے، اور بعض کو اللہ رب العالمین ایمان دے کے بھی آزماتا ہے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ایمان آپ سورہ توبہ پڑھیں گے، صحابہ کرام کو آزمایا، آپ کے سامنے نبی کی زندگی تھی، آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، صبح و شام گزرتے تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ ہم اور کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ صرف کہہ دیں میں ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کی وجہ سے وہ چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائے نہیں جائیں گے۔ ایمان والوں کو اور آزماتا اللہ رب العالمین، ایمان والوں کو اور آزماتا ہے، اور شیطان انہی کے پیچھے جاتا ہے۔ سورہ دیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دو راہیں دکھلائیں گے، چاہے وہ شکر گزار بن کے زندگی گزارے یا وہ کفران نعمت کر کے یا کفر کر کے زندگی گزارے۔ یہ بہت مشہور آیت ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ وہ کفر کر کے، کبھی کبھی مسلمان ایمان لا کے بھی کفر کرتا ہے جو اللہ رب اور ناشکری کرتا ہے اور شرک کرتا ہے جو اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان لا کے بھی شرک کرتے ہیں، اکثر لوگ ایمان لا کے شرک کرتے ہیں۔ تو آزمائشیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، ہمارے دین کا بھی ہوتا ہے، ہمارے ایمان کا بھی ہوتا ہے، ہمارے مال کا بھی، ہماری اولاد، ہماری جائیداد، ہماری پراپرٹی کا بھی ہوتا ہے، اور آزمائشوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تاریخ اسلام پڑھیں گے تو ایک لمبی فہرست ہے، اور شیطان ایسے لوگوں کے پاس آتا ہے، اور ہمارے اسلاف اللہ رب العالمین ان کے قبر کو نور سے بھر دیتا، غمت اللہ بنورہ، دعا نکلتی کہ انہوں نے کوئی شوشے ہی دین میں نہیں چھوڑے ہیں کہ جو کام نہ کیا ہو۔ کہ شیطان نے کتنے اچھے اچھے لوگوں کو آزمایا ہے، ہم آپ کیا ہیں جو راتوں دن تہجد پڑھتے تھے، ہر سال حج کی نیتیں ہوتی تھیں، عمرہ کرتے تھے، اور ابن جوزی کی ایک کتاب ہے تلبیس اور ابلیس، ابلیس کا جال کتنے لوگوں پہ گئے، اور وہ سب دیندار تھے، لمبی فہرست۔
اور ابن تیمیہ کا واقعہ پڑھیں گے آپ کہ اچھے اچھے لوگوں کو آزماتا ہے شیطان اور پھر ان کے پیچھے اور لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے اپنے جال میں. تو یہ لیکن اللہ رب العالمین نے کسوٹی بیان کیا ہے کہ آپ آزمائے جا رہے ہوں تو کہیں آپ کے ہاتھوں سے آپ کا ایمان اور آپ کا دین نہ سرک جائے. جیسے سورہ توبہ میں وہ صحابہ کرام جن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، ان میں ایک صحابی نے کہا کہ جب شام کے بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، تمہاری بیوی نے بھی، اور سماج سے تم بائیکاٹ کر دیے گئے تو میرے پاس آ جاؤ. تو کہا میرے مولا اب یہی ایک چیز بچی تھی، ایمان وہ بھی سرکتا جا رہا ہے. بھائی بیوی نے ساتھ چھوڑا، سامان نے ساتھ چھوڑا، اصحاب نے ساتھ چھوڑا، اب تو یہ ایمان کا سودا کر بیٹھا ہے. اور وہ توبہ پہ لگے رہے اپنے، اللہ نے توبہ قبول کیا. کہا انہوں نے کہ اللہ یہی بھی چیز میرے ہاتھوں سے چلا جائے. کہنا چاہیے انسان ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے، میرے مولا میرے ایمان کو برقرار رکھ. کہیں ہم دین کے کسی بھی رکن کے اندر، دین کے کسی بھی چیز میں ہم شوشے اور شک کی بنیاد پر دیمک کی طرح اسے چاٹ نہ رہے ہوں یا سوراخ نہ کر رہے ہوں. یہ سوچنا چاہیے اور ہمیشہ بنیادی باتوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بنیادی باتوں کو، بہت زیادہ کوئی بات نہیں رکھنی چاہیے. ابھی 2-4 خطبہ پہلے مولانا نے آپ کو کچھ خطبہ جمعہ میں بتایا ہوگا، اور یہ ہماری وہ رہتی ہے کیا نام ہے، مایوسی، ہماری محرومی سمجھو یہاں کے بارے میں، یا ہماری سستی سمجھو، لیکن ہم کہیں نہ کہیں رہتے ہیں. آج بھی ابھی مولانا بیٹھے شکیل میرٹی کو میں نے فون کیا کہ کوئی جمعہ کا خطبہ والا ملا، تو انہوں نے کہا مغرب بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اندر لوگ جانا. لیکن میں نے کہا کہ بھائی جہاں کا میں نمک کچھ کھا رہا ہوں، 3-4 جمعے ہو گئے، حلال کر کے آنے دو، تو میں حلال کرنے آیا ہوں. اب ایک فتنہ آپ نے، یہ بہت پہلے کا فتنہ ہے، یہ ابھی تازہ فتنہ ہے، لوگ جانتے نہیں تھے. ہم تو یہ سب جانتے ہیں، ہم سوشل میڈیا سے جڑے رہتے ہیں، جانتے ہیں. شکیل بن حنیف کا فتنہ، اور یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے. یہ آپ کے ایمان کو خرید نہیں لے رہے ہیں، آپ کے دین کو ہی الٹ رہے ہیں. یہ نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے، آہستہ آہستہ نبوت کے اوپر ڈاکہ. اور یہ لوگ کیوں کھڑے کیے جاتے ہیں ایسے لوگ؟ یہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی ایک لابی ہوتی ہے. جیسے انگریزوں نے جب دیکھا کہ ہمارے خلاف ہندو مسلم دونوں اکٹھا ہو رہے ہیں اور مسلمان کی سوجھ بوجھ والے بڑے دانشمند ہیں، تو اس نے غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر دیا تھا. اور غلام احمد قادیانی نے کہا تھا، میں نے آپ کو شاید کسی خطبے میں بتایا تھا، کسی ضمن میں، کہ کہا تھا کہ اگر علماء نہ ہوتے تو ہندوستان میں اکثریت میرے جال میں تھی. غلام احمد قادیانی نے کہا تھا اس بات کو کہ اگر علماء نہ ہوتے، اس لیے علماء کا ساتھ نہ چھوڑیں آپ لوگ کبھی بھی. ہم بھی بڑی اپنی کوئی بات نہیں سمجھ پاتے ہیں، علماء سے مشورہ لیتے ہیں. یہ غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں کہا ہے، شاید سفینہ نوح میں کہا ہے، کشتی نوح جو اس کی کتاب ہے. اور پھر اس کے ماننے والے کئی پیدا ہوئے. اگر تاریخ اسلام پڑھیں گے تو ایسے لوگوں کی، کچھ لوگوں نے کہا 500 ایسے کذاب پیدا ہوئے، اور کچھ لوگوں نے کہا 100 کذاب پیدا ہوئے، اور سب کی درگت وہی ہوئی ہے جو آپ کو بتاؤں گا. اور اگر حرم کی تاریخ پڑھیں گے، کعبہ کی، تو کعبہ میں بھی بہت سارے لوگوں نے کیا ہے. جرائم کی جو تاریخ ہے وہاں کی، کعبہ کی جب فہرست پڑھیں گے تو کئی لوگوں نے کیا، لیکن حکومت وہاں سخت ہے، پکڑا ہے، پھر ان کو کہاں پہنچایا کہاں نہیں پہنچایا وہ اللہ ہی جانے. اب یہ ہمارا ہندوستان ڈیموکریسی ہے، ہم اپنی کمائی ہمائی میں اتنے فری رہتے ہیں کہ ان کے خلاف بول بھی نہیں پاتے، لکھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں آج مہدی ہوں، کچھ دن کے بعد کہہ دے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں، میں ہی، جبکہ یہ 2 الگ شخصیتیں ہیں. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. اور یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ نشانیاں کب ہوں گی اس کے بھی بتائے ہیں. اور جہاں نص صریح ہو اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی. اب میری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، سنیں. اسلاف کا، اہل سنت کا ایک منہج ہوتا ہے کہ آپ ان سے کوئی فتویٰ پوچھیں گے تو وہ احادیث کی طرف ریٹرن ہو جائیں گے فتویٰ دینے سے پہلے. پھر وہ اسٹینڈ اپنا کریں گے کہ اسلاف نے اور حدیث اور قرآن نے اسے کہا، کیا کہا ہے، پھر اس کا وہ فتویٰ دیں گے. اور بدعتی اور گمراہ لوگوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اسلاف نے کہا ہے کہ وہ کوئی چیز کا پہلے فیصلہ لے لیں گے، اور جب دلیلیں مانگتے رہو گے تو کہیں گے ہاں یہ بھی مان لو، ہاں یہ بھی مان لو، جیسا بھی میں آپ کو بتاؤں گا. سمجھ گیا آپ میری بات؟ مختصراً سن لو. اسلاف کے پاس کوئی بات رکھو گے تو وہ نصوص کی طرف بھاگیں گے پہلے کہ یہ کیا کہا ہے قرآن و حدیث میں اسے.
پھر آپ کو دیں گے. اور اہل بدعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے, اہل ہوس اور حرص اور گمراہ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے یہ مانگو گے کہ بھائی اس آدمی کو یہ آپ مان رہے ہیں, تو کہیں گے ہاں یہ بھی تو دلیل ہے, ہاں یہ بھی تو دلیل ہے, جیسے میں آپ کو بتاتا رہوں گا. تو یہ ایسے ہی آپ کو دلیل دیتے رہیں گے. تیسری بات میں آپ کو بتا دوں, اگر کوئی آپ کو ایسے دجالی, مفتری, بددین اور نبوت کے ڈاکے ڈالنے والے, نبوت کے منکر, یہ نبوت کے منکر ہیں بھائی. اس نے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا, اور یہ قادیانی ہے, اگر نام ظاہر کر دیں گے تو جوتے پڑیں گے ان کے اوپر, یہ قادیانی ہے. پھر اس نے لاش میں اپنے آپ کو نبی کہہ دیا تھا, لاش میں نبی کہہ دیا تھا اس نے. تو یہ آپ کو, یہ تیسری بات جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ آپ کو پہلے آپ سے دلیلیں کہیں گے کہ جو یہ میں کہہ رہا ہوں اس کی کاٹ دو. بھائی میں کاٹ کیوں دوں, تم دعویٰ کرو, تم دلیل دو گے, ہم تمہارے کاٹ کے لیے, ڈیفینس کے لیے بیٹھے ہیں. کبھی بھی ڈیفینس کی نہیں, اٹیک پوزیشن میں رہو, یہ اسلاف کا اصول ہے. کبھی بھی اگر آپ سے یہ کہیں, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ان کی دلیلیں ہوتی, وہ سب دلیل میں نہیں مانتا ہوں. میں جو اصول رکھوں گا ان اصولوں کو آپ توڑو میرے, کیونکہ آپ نے ایک چیز سے نکل کے دوسری چیز کی طرف گئے ہو. یہ اصول ہے مناظرے کا. تو جس چیز کی طرف آپ گئے ہیں, پہلی چیز کو چھوڑا ہے, دوسری چیز کی طرف گئے ہیں, تو اسے بہتر سمجھ کے آپ گئے ہیں نا, پہلی چیز کو چھوڑ کے. تو بہتر ہونے کی آپ دلیل دو گے, ہم نہیں دیں گے. سن لیجئے گا, اگر کوئی شکیلی اس میں بیٹھا ہے, آپ دیں گے, ہم نہیں دیں گے. آپ جو دلیل پیش کریں گے اس کی کاٹ ہم دیں گے. ہم آپ کی ڈیفنس کرنے نہیں آئے ہیں. ہم الحمدللہ مان رہے ہیں, اللہ کے رسول کی حدیثیں میرے پاس ہیں, ان کی نشانیاں ہیں میرے پاس کہ مہدی کون ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام کون ہوں گے, دجال کب آئے گا, دجال کا وقت کون ہوگا. ہمارے پاس دلیل ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور بہت سارے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, اس میں مسلمہ کذاب صحابہ کے دور میں ہے, اس کا قتل ہوا, اور ایسے بہت سارے عورتوں نے بھی دعویٰ کیا ہے. بھائی آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے تو عورتوں نے بھی دعویٰ کیا ہے. سن لیجیے بات, آئیے. تو آپ کبھی بھی ان سے یہ نہ کہیں کہ آپ مہدی ہیں تو مہدی نہیں ہے, اس کی دلیل ہے. ارے بھائی آپ دو گے, ہم نہیں دیں گے کچھ. چند اصول ہیں, آپ سن لیں. آپ چند اصول سنیں جو آپ کے ذہن میں رہی, یہ عوامی تقریر ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں شکیل بن حنیف کا ماننے والا ہوں, وہ مہدی ہے, تو اس سے یہ کہو کہ مہدی کہاں پیدا ہوں گے, کب پیدا ہوں گے. سوال سمجھ رہے ہیں؟ کب پیدا ہوں گے, کہاں پیدا ہوں گے, اور ان کا نام کیا ہوگا, ان کا خاندان کیا ہوگا, ان کے خاندان کی شجرہ مانگو آپ. یہاں پہلی بات. اور میں بتاؤں آپ کو, جہاں نص قطعی ہوتی ہے, اگر ایک بھی دلیل میں آدمی آپ کے سامنے جھول کھا جائے نص قطعی کے بارے میں, تو اس کی بات نہیں مانی جاتی. یہ اصول ہے اسلاف کے, یہ اصولی بات کرو آپ. مثال کے طور پہ شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں, تو مہدی علیہ الرضوانہ, علیہ الرحمہ یا علیہ الرضوانہ, وہ کہاں پیدا ہوں گے, عرب میں پیدا ہوں گے, عرب میں, عربی ہوں گے. اب اگر میں آپ سے بات کہہ دوں گا تو آپ کو وہاں پھنسائیں گے کہ مدینہ میں کہیں گے, تو مدینہ کے ہمارے عربی میں شہر بھی ہوتا, تو یہ کہتے ہیں کہ مدینہ شہر, وہ دلی میں سے تو ہوئے جبکہ پیدائش بہار کی ہے. اب یہاں آپ کو پھنسانا شروع کر دیں گے, جبکہ یہ اصول ہے کہ مدینہ مکہ کے بارے میں جب بولا جائے گا یا قرینہ ہوتا ہے تو وہی مدینہ مراد ہوتا ہے جسے مدینہ النبی ہم کہیں گے. لیکن ان بیچاروں اور جاہلوں کو کیا پتا, اپوز کی کوئی چیز ہوتی ہے جناب. مدینہ مانے شہر ہوتے ہیں, لیکن اگر مدینہ النبی بولا گیا ہے تو اس کے مکہ کے مقابلے میں مدینہ بولا گیا ہے تو وہی مدینہ النبی ہی مراد ہوگا. ان بیچاروں کو پتا نہیں. خیر ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں, وقت کم ہے. پھر سنیں, تو ان سے یہ کہیں کہ بھائی مہدی کا جو مقام ہے وہ عرب ہے, وہ عربی ہوں گے, اللہ کے رسول کے خاندان سے ہوں گے. اور ابن ماجہ وغیرہ کی جو روایت ہے, مسند احمد وغیرہ کی جو روایت ہے, اکٹھا کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. ایک روایت میں کہ علی کی حسن کی اولاد سے ہوں گے. ان کا نام جو ہوگا میرے نام, ان کے ابا کا نام جو ہوگا میرے ابا کا نام ہوگا, محمد بن عبداللہ. یہ حدیث میں صراحت ہے. اب شکیل بن حنیف, شکیل نام ہے, باپ کا نام حنیف ہے, ٹھیک ہے. اب محمد جب پکڑا لوگوں نے تو محمد لگا دیا. میں آپ کو بتاؤں,
کسی کا نام صابر ہے نا، تبرکن انڈیا میں محمد صابر لکھتا ہے اور صابر احمد بھی لکھتا ہے. ابن تیمیہ کے زمانے میں بھی یہ ہو چکا ہے. ایک احمد ابراہیم نام کا آدمی تھا، تو لوگوں نے کہا تھے بھائی ایک حدیث میں آئے یہ بھی، تو اس نے پھٹ سے اپنا نام محمد لگا دیا، محمد بن ابراہیم. جیسے یہ حنیف کی طرف جاتے ہیں نا شجرہ لگاتے ہوئے، یہ ابن تیمیہ کے، تو شیطان ان کے پاس لا کے آیا ہوگا، وہی جال ڈالا ہوگا ان کے اوپر بھی. وہ کبھی میں آپ کو بتاؤں گا ابن تیمیہ کا واقعہ. تو یہ آپ ان سے پہلے یہ سوال کریں کہ ان کے ابا کا نام، ان کا نام، اللہ کے رسول کا نام، اور ان کے ابا کا نام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا، ان کے ابا کا نام جو اللہ کے رسول کے ابا کا نام عبداللہ تھا وہ ہوگا، اور وہ عربی ہوں گے. یہ تو انڈین ہیں، وہ عربی ہوں گے مہدی. یہ سب نشانیاں ہیں، سن لیجئے غور سے. اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یا امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی نیک لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو نبی کی طرح مانا جائے. یہ بھی سن لو، بات ابھی آگے آ جائے گی. مہدی کب ظاہر ہوں گے وہ بھی سنیں. ایک روایت ہے کہ 3 خلیفہ کے بیٹے آپس میں لڑ رہے ہوں گے خزانے کے بارے میں. سنیں آپ، 3 خلیفہ کے بیٹے کس کے بارے میں لڑ رہے ہوں گے؟ خزانے کے بارے میں. وہ خزانہ بھی کیا ہے؟ بعض روایتوں سے اس کو سپورٹ مل جاتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا مکہ کے اندر جو خزانہ ہوگا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہر فرات کے بارے میں. دونوں میں سے کوئی بھی مان لیں. اب یہ لڑ رہے ہوں گے تو مشرق کی طرف سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ کالے جھنڈے والے ہوں گے. ان میں سے ایک مہدی ہوں گے اور عام آدمی ہوں گے، گناہ اور نیک کام دونوں کیے ہوئے ہوں گے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے یصلح اللہ فی اللیل، اللہ ایک رات میں ان کے اعمال کو درست کر دے گا. ایک رات میں اللہ درست کر دے گا. اور خزانے کے بارے میں وہ لوگ لڑ رہے ہوں گے. 3 خلیفہ کے بیٹے. بھائی یہ جو شکیل بن حنیفہ ہیں، 3 خلیفہ کی لڑائی کہاں ہو رہی ہے بتاؤ؟ اور وہ خزانہ کون سا ہے؟ انڈیا میں وہ خزانہ ہے. یہ یہیں پہلے بلاسٹ کر دو. یہ میں آپ کو سوال دے رہا ہوں. 3 خلیفہ کے بیٹے لڑ رہے ہوں گے خزانے کے بارے میں، اور وہ خزانے کے بارے میں دو نشانیاں، دو چیزوں کے بارے میں کہا گیا، مکہ کا خزانہ یا نہر فرات کا خزانہ. پھر مشرق کی طرف سے ایک جماعت آئے گی کالے جھنڈے والوں کے، تو ان میں سے یہ ہوں گے یصلح اللہ فی اللیل، اللہ ایک ہی رات میں ان کو درست کر دے گا. بھائی نیکی اور برائی سب کے ساتھ ہوتی ہے. دیکھیں کیا روایت میں کتنی صراحت کے ساتھ کہہ دیا گیا. اللہ ان کے اعمال کو درست کر دے گا. پھر لوگ کہیں گے یہ ہمارے مہدی ہیں. وہ اپنے آپ کو نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے بھائی میں مہدی نہیں ہوں. پھر آسمان سے آواز آئے گی کہ یہی مہدی ہیں جو آپ لوگوں نے کہا اور یہ انکار کر رہے ہیں. وہ کہیں گے نہیں بھائی میں نہیں ہوں، اور یہاں یہ دعویٰ بندہ کر رہا ہے اور ماننے والے کہہ رہے اسی کو مان لو، منحوس آدمی کو. وہ انکار کر رہے. آسمان سے آواز آئے گی. روایت میں کب آئی آسمان سے آواز؟ ان سے پوچھو جاہلوں سے. کیوں اپنے دین کو یہ بھولے بھالے لوگ برباد کر رہے ہیں؟ کیا ان کو مل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ٹیبل کے نیچے سے ان کے جیب گرم ہو رہے ہوں. اور میں یہی کہتا ہوں، کئی بار میری ان سے ایسی باتیں ہوئی ہیں بہت پہلے. میں نے کہا بھیا دنیا کمانے کی جگہیں اور بہت ہیں یار. ہم شکیل بن حنیف کے بارے میں کیا بایو ڈاٹا بتائیں کہ 3 بار تو دلی میں پیٹا ہے بندہ. وہ 3 بار پیٹا ہے لوگوں نے. نبی کریم نے پیٹ کے چھوڑا لکشمی نگر سے نکالا، پھر جب بھاگ کے ریلوے اسٹیشن سے آئے تو پھر پٹا. وہ تبلیغی جماعت کے آفس میں شاید سارے ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں، ختم نبوت والے، اس میں لے لیجئے گا، میں بتا دوں گا. سارے ریکارڈ تحریری طور پہ لوگوں نے لیا کہ بھائی تم توبہ کرو اب نہیں کہو گے. کہا میں توبہ کرتا ہوں ابھی نہیں کہوں گا. پھر اسی حرکت پہ آ گیا بندہ. اچھا تیسری بات کہ اب یہ بعد میں یہ لوگ کیا ہوتے ہیں ایسے جو لوگ دعوے کے پھر اپنے آپ کو عیسیٰ بھی تو ثابت کرنا ہوگا. کیوں؟ حضرت مہدی کے زمانے میں عیسیٰ بھی کبھی آنا ہے، تو بھئی عیسیٰ کہاں ہے؟ تو یہ دونوں اپنے ایک ساتھ کر لیتے ہیں کہ میں مہدی بھی ہوں عیسیٰ بھی ہوں. بھائی کس کو ڈھونڈ کے لاؤں گا عیسیٰ؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں چور ہوں، اب میرا ساتھ دینے والا کوئی تو ہونا چاہیے نا، میری وکالت کرنے والا. تو یہ پھر اپنے آپ کو عیسیٰ بھی مان لیتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کہا گیا. عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ باپ کی طرف نہیں. جیسے میں زین العابدین ہوں تو زین العابدین بن وارث، شکیل ہے تو شکیل بن حنیف، حنیف باپ کا نام ہے. عیسیٰ ابن مریم کہا گیا، باپ کی طرف نہیں کہا گیا ہے.
ان کے ابا بھی ہیں جناب کے حنیف صاحب، اور ابا ہی کی شاید یہ بد دعا ہے. ابا آئے تھے دلی، اس بدتمیز نے بدتمیزی اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا، وہ بد دعا لگی اس لیے دین سے خارج ہوا. باپ کو مارنے بھی چلا تھا، کچھ لوگوں نے بتایا تھا اس دور میں، بیچارے وہ بہار سے چل کے آئے تھے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں سے ہیں. اچھا غلام احمد قادیانی نے یہ بھی کہا کہ میں عیسیٰ ہوں. تب لوگوں نے کہا کہ بھائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ابا نہیں تھے، امی تھیں، تمہارے ابا تھے. تو کہا نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا اللہ نے میرے ساتھ ہم بستری کیا، پھر اللہ میں پیدا ہوا. یہ غلام احمد قادیانی نے کہا تھا، کتابوں میں موجود ہیں. زیادہ یہ بحث کریں ان کی کتابیں منگا کے دکھلا دو. نعوذ باللہ. مولانا نے کسی دن مجھ سے پوچھا، میں نے کہا ہاں کتاب میں یہ چیز. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، یہ شام میں ہوں گے. حضرت مہدی شام میں ہوں گے. بھائی اب شام میں کہاں، یہ کب گئے؟ اور وہ امامت کے لیے ہوں گے. وہ دو فرشتوں کے کندھوں پہ رکھے ہوئے اتریں گے، دو پیلی چادریں لپیٹے ہوئے ہوں گے، پانی ٹپک رہا ہوگا. وہ امامت کے لیے لوگ حضرت مہدی جا رہے ہوں گے، تو جیسے دیکھیں گے حضرت عیسیٰ نشانیاں موجود ہوں گی حدیث میں. وہ لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو کہیں گے حضرت عیسیٰ آ گئے، تو کہیں گے آپ امامت کرو، تو نہیں کہیں گے تم آپ کرو. اب سنیں یہاں پوائنٹ کی بات، اب سنیں چوتھی بات سنیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جو ہوگا وہ 7 سے 8، حضرت مہدی کا زمانہ ہوگا 7 سے 8 یا 9 لاسٹ، حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہوگا 7 سال. یہ بیوقوف جاہل تو 20 سال سے پہلے دعویٰ کیے ہوئے، سن 2000 میں دعویٰ کیا تھا. ایسے توڑو ان کی دلیلیں. سن 2024 کتنے ہو گئے؟ 22 سال ہو گئے نا. اور روایت میں کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی 7 سے 8 سال، حضرت عیسیٰ صرف 7 سال، صرف 7 سال ہوں گے. اور دوسری دلیل، حضرت عیسیٰ جب سانس لیں گے نا، سانس، اور سانس کی گرمی جہاں تک، یا سانس جہاں تک جائے گی کافر مر جائیں گے. اس کے سانس سے اس مردود کی سانس سے کتنے لوگ مرے ہیں بتاؤ؟ یہ سب دلیلیں رکھو ایسے، سمجھ رہے ہو نا؟ حضرت عیسیٰ کی سانس سے جتنے جہاں تک جائے گی کافر مر جائیں گے. سن لیجئے گا، یہ ایسے دلیل. کیوں اتنے جھمیلے میں پڑتے ہو کہ یہ دلیل ہے، وہ دلیل ہے، ایسی دلیل ہے؟ کیوں ایسی دلیل؟ یہ صاف دلیلیں لاؤ کہ تمہارے مہدی اور تمہارے عیسیٰ کی سانس سے کتنے لوگ مرے، ایک مرا ہوا ہمیں دکھلاؤ. اور اتنی خوشحالی ہوگی، اتنی خوشحالی ہوگی کہ ایک روایت میں ہے کہ جو فروٹ ہے نا ان کے وزن بڑھا دے گا اللہ رب العالمین. اتنی خوشحالی ہوگی. اور جس مراٹھواڑہ میں، اورنگ آباد کے علاقے میں اس بندے نے پناہ لے رکھا ہے چھپ کے نا، 10 سالوں میں سب سے زیادہ، اگر پورے انڈیا کا نکالو گے، آپ پورے انڈیا کا رزلٹ نکالو گے جو کسانوں نے سوسائڈ کیا ہے، خودکشی کی ہے غربت کی وجہ سے، میرے خیال سے تیسرے نمبر میں مراٹھواڑہ میں سب سے زیادہ لوگوں نے خودکشی کی ہے، سب سے زیادہ. یہ چھٹی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خوشحالی کتنی ہوگی. 5ویں بات، سانس سے اس کے جتنے کافر ہوں گے حضرت عیسیٰ کی سانس سے مر جائیں گے. تمہاری سانس سے کتنے لوگ مرے ہیں؟ اور شام میں وہ کر رہے ہوں گے امامت. شام پوچھو گئے ہیں جناب؟ عرب میں 3 خلیفہ کے لڑکے لڑ رہے ہوں گے. یہ عرب کب گئے؟ ان سے پوچھو تو، پوچھو یہ عرب کب گئے؟ ان کے مہدی، ان کے عیسیٰ. اور دجال کو 7ویں بات، دجال کو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے اور نیزے پہ اپنے خون کو دکھلائیں گے کہ یہ دجال کا خون ہے. ان کے عیسیٰ اور مہدی سے پوچھو دجال کو قتل کیا. دجال پیدا ہوا؟ پوچھو تو. دجال اصفہان سے پیدا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا، یہ کہتے ہیں امریکہ کو اور فرانس کو ملا کے یہ دجال بنا دے. میں یہ سب باتیں کیوں کرنے گا؟ وہ آپ کو الجھائے رہیں گے. پوائنٹ پہ آؤ. کہتے ہیں کہ امریکہ کا کاف مان لو اور فرانس کا فے مان لو، کافر بن گئے. بھائی صاحب دجال کوئی جگہ نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، ملک نہیں ہے. دجال شخصیت اور آدمی کا نام ہے. سن لیجئے، کہاں سے پیدا ہوگا اس جگہ کا بھی تعین کیا اللہ کے رسول نے، ملک کا تعین کیا ہے. کون لوگ ہوں گے اس کے ساتھ؟ یہودی ہوں گے اس کے ساتھ. یہ فائٹر جیٹ کو بھی کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے. یہ نادان اتنے ہیں، پڑھے لکھے ہیں.
یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. دجال ذرا فائٹر جیٹ کو قتل کرو نیزے سے, دیکھو خون نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. یا ان کے عیسیٰ اور ان کے مہدی نے قتل کیا کسی فائٹر جیٹ کو؟ دکھلاؤ بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دکھلائیں گے. یہ سب پوائنٹیں لے لو آپ کہ یہ دجال کا خون ہے, اسے قتل کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں اس دور میں 9ویں بات, یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا, 1 درجن کے جھوٹ پکڑو ایسے, مدینہ کی طرف اسلام سمٹ جائے گا. ابھی تو اسلام بہت ہے الحمدللہ, کئی جنگیں ابھی باقی ہیں, مدینہ میں اسلام سمٹ جائے گا. یہ ساری باتیں. 10ویں بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب 7 سال رہیں گے, 7 سالوں کی جو خوشحالی ہوگی, وہ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتایا, اس خوشحالی کے نتیجے میں ایک انسان دوسرے انسان کو نعمتیں ٹرانسفر نہیں کرے گا, کہے گا کہ بھائی کہاں دیا جائے. اور یہاں آپ پیسہ لے کے کھڑے ہو جاؤ مسجد کے دروازے پہ, پیسے کم پڑ جائیں گے, لینے والوں کی قطار نہیں کم ہوگی بھائی صاحب, لینے والوں کی نہیں ہوگی. یہ 10ویں بات ہے, ان کو کہو. اور یہ سارے عرب کے ہوں گے, سارے عرب میں, یہ جان لیجئے گا. یہ انڈیا ہندوستان ورنہ بہت, ان سے بڑا بھی ایک پڑھا لکھا اکبر کے زمانے میں محمد جون پوری نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا جناب, مہدی ہونے کا. جس نے رد کیا, سورت کے کوئی عالم تھے, بڑے اچھے عالم تھے, غالباً میرے خیال سے محمد طاہر نام کے تھے. انہوں نے جب رد کیا تو ان کے ماننے والوں نے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. اچھا ایک دوسری بات ضمناً میں بتا دوں, کسی نے یہاں کہا تھا یہ بڑے اخلاق مند, اخلاق کی تعریف کیا ہوتی ہے تو بتاؤ. میں کہتا ہوں ان سے سوالات 10-12 کر دو جو میں نے کہا نا, یہ آپ سے لڑنے تیار ہو جائیں. باطل کے یہ طریقہ کہا ہے اسلام نے کہ جب باطل اپنے دلائل کے اندر وہ ہارتا نظر آئے گا تو وہ چلاتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے. پہلے تو نکلنے کی پوری کوشش کرے گا. حضرت ابراہیم اور نمرود کی وہاں آپ دلیل صرف قرآن میں پڑھو, بس مزہ آ جاتا ہے کہ کیسے انہوں نے پھنسایا تھا نمرود کو. لاسٹ میں نمرود نے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو اور اسے جلا دو. یہ بھی یہی کہیں گے. اب یہ کہیں بات کر رہے ہوں گے نا آپ, یہ آزما لیجئے گا 2-3 سے, تو ایک الگ ہو کر کے صرف واٹس ایپ پہ اپنے یاروں کو بلا رہا ہوگا آپ کے مقابلے میں, اتنے بزدل ہوتے ہیں, بلا رہا ہوگا. یا اس جمعہ میں ہوں گے نا ریکارڈنگ کھولے بیٹھے ہوں گے دوسروں کو اپنے سنانے کے لیے, پھر میری کاٹ ڈھونڈیں گے. وہ کچھ کر نہیں سکتے, کاٹ ڈھونڈیں گے. بھائی وہ سرے 10ویں بات ہو گئی. 11ویں بات سنیں کہ یہ ضمناً میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ ان سے جب بات کریں گے نا تو 2-3 ہوں گے, تو ان میں سے ایک صرف واٹس ایپ کر رہا ہوگا اپنے یاروں کو بلانے کے لیے پھٹافٹ علاقے میں, اور ان کی میٹنگ اندر ہوتی ہے. یہ تو سب ہمیں پتا ہے. ارے بھائی تم سچے ہو تو تبلیغ سرے عام کرو نا, تم اچھے ہو, تم بالکل دعوے میں اپنے پکے ہو تو سب کو بتاؤ نا, اور اپنے مہدی کو لاؤ نا باہر میدان میں. بھائی ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر یہ آفتیں ایک ایک کر کے سب ہماری نشانیاں جا رہی ہیں. لاؤ بھائی مہدی کو اپنے. کہاں گیا آپ کا مہدی؟ کیوں سوراخ میں چھپا پڑا ہے؟ بھائی مہدی اسی وقت تو آئیں گے, حضرت عیسیٰ اسی وقت تو آئیں گے جب پریشانیاں آ پڑیں گی مسلمانوں پہ. جو لوگ بچے کچے ہوں گے ایمان والے, دجال ان کو قتل کرنے جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے اور دکھلائیں گے کہ اب یہ ختم ہو چکا, یہ میرے نیزے کا خون دیکھ لو, نشانی کے طور پہ. وہ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ وہ خون دکھلا رہے ہوں گے تاکہ جو مسلمان پکے مومن ہیں, آزمائش میں پورے اترے ہیں, وہ یقین کرنے کہ اب دجال کا خاتمہ ہو چکا ہے. بھائی ان کو نکالو باہر, انڈین نکالو, بڑی ضرورت ہے اس وقت. ابھی 2-3 چرنوں کے شاید الیکشن بھی باقی ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. بھائی حکومت تو الٹ پلٹ جائے, کہاں ہے ان کا مہدی؟ یہ سب وہ, اور ان کے بہکاوے میں وہ نوجوان آتے ہیں پڑھے لکھے بھولے والے. پہلے یہ آپ سے 2 سے اخلاق کی بات آئی تھی. اخلاق کی تعریف میں جو تعریفیں کی گئی وہ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اخلاق مند اسے کہتے ہیں جو دین کا پابند ہوتے ہوئے جو شریعت نے مطالبہ کیا ہے, اور سماج کے اندر کیسے رہنا ہے, سماج کو بھانپتے ہوئے, سماج کو سمجھتے ہوئے, چھوٹے بڑے کا تمیز, اپنی حیثیت, لوگوں کی حیثیت سمجھتے ہوئے وہ بات چیت
چلنے پھرنے معاملات کے طریقے اس کے ہوں، شریعت کے پابند ہوتے، اسے کہتے ہیں اخلاق مند۔ یہ شریعت کے ہی نہیں پابند ہے، یہ لاکھ ان کی لمبی داڑھی ہو جائے، لاکھ ان کے پیجامے اوپر ہو جائیں، لاکھ سجدوں کے نشان ہو جائے، یہ بہکانے کے لیے اور راز لینے کے لیے آتے ہیں۔ اور جب رمضان میں آئی تھی، جب سے میں آ نہیں سکا کہ کوئی اعتکاف میں بیٹھا، وہ راز لینے آئے تو بہکانے کے لیے آتے ہیں۔ بھائی عبداللہ ابن سبا منافق یہودی حضرت عثمان کا سیکریٹری بن گیا ہے، اور اس کی نیت کیا تھی بعد میں پتا چلا کہ مسلمانوں کو برباد کرنے آتا، اور یہی ہوا تیسرے خلیفہ کی شہادت اور اسلام کا بٹوارا، اور آج تک ان کے خاندان والوں کو مسلمان لان تان کرتا، حضرت امیر معاویہ کو جو شوشے اس نے چھوڑ دیے۔ عبد الرحمن ابن ملجم ابو لولو ابھی مولانا بات کر رہے تھے، وہ مکہ میں رہتا تھا، مدینہ میں رہتا تھا، صحابہ کرام کا نوکر تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم ابو لولو جو حضرت عمر کا قاتل، بھائی فجر میں قتل کیا تھا تو کیا وہ فجر کے لیے اٹھا نہیں ہوگا؟ فجری میں تو نماز کی حالت میں اس نے قتل کیا تھا۔ ایسے میں آپ کو 50 بتا دوں گا کہ یہ داڑھی رکھے نہیں، دین کی بڑی سے بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، اور کتابیں اتنی عربی لکھ دی ہیں، مستشرقین کی ڈائری پڑھو، آپ ہمفرے کی ڈائری پڑھو، عثمانی خلافت کو برباد کیا، استنبول کے اندر 15 سال امامت کیا ہے، جس میں بڑے بڑے خلیفہ، بڑے بڑے سیکریٹری اور بڑے بڑے جن کو ہم منسٹر کہتے ہیں آج، وہ نماز پڑھنے آتے وہ درس دیتا تھا، اس میں ایک بات شوشا چھوڑ دیتا تھا۔ ہمفرے کی ڈائری پڑھو، چھپی ہے۔ جب عثمانی خلافت کا زوال ہوا تو اس نے کہا میں عیسائی ہوں، کام ہو گیا میرا۔ عبداللہ ابن سبا حضرت عثمان غنی کا سیکریٹری تھا۔ آپ یہ نہ سمجھیں یہ کلمہ گو ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک مطلب ہمارے مولوی صاحب بھی چوک گئے بھائی معذرت کے ساتھ، مجھ سے رمضان میں کہنے لگے بڑے باوس، بڑے متقی۔ میں نے متقی کی تعریف کیا ہے؟ ابن تیمیہ نے پرکھنے کے لیے بڑے بڑے رازدار باتیں بتائی ہیں۔ ابن تیمیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آگ میں اپنے ہاتھ کو رکھ دیتا ہے، ولی تھا اپنے وقت کا، لوگ اس کی ولایت کی، اور ایک لمبی بھیڑ چلتی تھی ساتھ میں۔ اب ابن تیمیہ کی پڑھیں گے اللہ کا ولی کون، شیطان کا ولی کون، کتاب کا نام سن لیجئے گا، اور یہ انگلش میں چھپی ہے، اے فرینڈس آف اللہ اور اے فرینڈس آف شیطان کے نام سے، یہ سب انگلش میں کتابیں ہیں۔ اینڈ آف دا ورلڈ پڑھو، دجال مہدی اس کے بارے میں بتائی گئی ہے، آپ نیٹ پہ جائیے، اینڈ آف دا ورلڈ کتاب پڑھیے، ظہور مہدی نام ہی کتابیں ہیں، انگلش میں پڑھیے نیٹ پہ، آپ پڑھیے ان سب چیزوں، لیکن کون پڑھتا ہے؟ پھر ہسٹری ڈھونڈیے۔ تو ابن تیمیہ نے آخری بات، ابن تیمیہ نے کہا بھائی آپ ولی ہو نا، میں آپ کو ولی مان لوں گا۔ وہ کتاب لکھ رہے تھے، وہ سمجھ گیا بندہ کہ کتاب یہ بندہ لکھ رہا ہے جھوٹے ولیوں کی، اور شیطان کے ولیوں کی، اللہ کے ولیوں کی، تو وہ ان کو بدنام کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ آپ پیچھے کی طرف، بڑی پتلی کتاب، بڑی اچھی کتاب ہے، پڑھیے آپ۔ تو اس نے کہا میں اللہ کا ولی ہوں۔ انہوں نے ولایت کی چند شرطیں رکھ دیں اور ولایت کے بارے میں سوال کیا، تو کہا یہ سب چھوڑو، آگ جلاؤ، یہ لو ہاتھ رکھ دیا، میرا ہاتھ نہیں جلا، اور آگ کا کام جلانے کا۔ یہ ایسے آئیں بائیں کرتے ہیں جب ان سے دلیل مانگنی نہیں ہے ہمیں، یہ جو نشانیاں میں نے آپ کو بتائی اتنی سن لو بس۔ اتنے پوچھنا ہے کہ عیسیٰ کا دور یہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے تو بہت سارے کافر مر جائیں گے۔ بھائی کتنے کافر آپ کے مہدی سے ملے، بڑی باتیں اتنی جان لو بس۔ امام مہدی کا زمانہ یہ ہوگا، امام مہدی اس وقت یہ کر رہے ہوں گے، دجال کو وہ قتل کریں گے اپنے نیزے، دجال کہاں ہے، کہاں قتل کیا آپ کے مہدی نے، آپ جھوٹے، آپ کا مہدی جھوٹا، اور آپ جاتے رہو دلیل لاتے رہو۔ اور یہ سب نہیں کہ یہ مہدی اللہ، مہدیہ اللہ، یہ سب نہیں، اور کہتے ہیں ضعیف روایت، یہ اب ہو گئی کب ہو گئی، یہ سب بات کی بات ہے، یہ جاہل جانتے نہیں تو ان کو سامنے دلیل کیا دیں گے جو آدمی نہ جانے۔ تو امام ابن تیمیہ نے کہا کہ بھیا ہاں آپ کے ہاتھ نہیں جلا، میں مان لیا۔ تو ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ دوسرا ہاتھ دکھاؤ، کہا یہ بھی رکھ دوں گا ہاتھ میں، تو کہا میں آپ کو نہلاتا ہوں، اور نہلانے میں نہلاؤں گا، پھر آگ میں آپ کو ڈالوں گا، پھر آگ میں ڈالوں گا، اور اگر نہیں جلے تو دنیا کو اعلان کروں گا کہ آپ میرے ولی ہو۔ ابن تیمیہ نے اسی لیے سب سے زیادہ جیل کی سلاخوں میں رہے، انہی بددینوں کی وجہ سے، اور جیل میں جانا اللہ نے اتنا بڑا کام لیا بھائی، 32 جلد میں ان کے فتاوے۔ ابن تیمیہ کو ہر گمراہ کے لوگوں کے بارے میں پرکھنے کا ایک آلہ اللہ نے جیسے دے دیا تھا صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو ابن تیمیہ نے کہا کہ میں نہلاؤں گا اور پھر آگ میں آپ کو ڈالوں گا، یا ہاتھ آپ ڈالیے گا، اگر نہیں جلا تو مان لوں گا۔ وہ انکار کر دیا، وہ انکار کر گیا۔
تب ابن تیمیہ نے لکھا، اب بھیڑ ان کے اوپر پلی، کیسے بھی ان کو بچایا گیا۔ پھر انہوں نے تقریر کی کہ دراصل یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ شعبدہ باز، یہ کاہن اور یہ نجومی کا سہارا لیتے ہیں اور دنیاوی کچھ کیمیکل کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ لکھا انہوں نے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہاتھ میں لگا لینے سے آگ نہیں لگے گی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میڈک کی چربی بھی یہ لوگ لگاتے ہیں۔ ابن تیمیہ نے لکھا، اللہ کا ولی کون؟ شیطان کا ولی۔ آگ کی گرمی وہاں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جب انہوں نے کہا ہاتھ میں تمہارا دھلوں گا، میں آگ میں ڈالوں گا، اس نے فٹ سے انکار کر دیا، کہا یہ جھوٹا آدمی ہے، مجھے ولی نہیں ماننا۔ کہا بھائی میں ولی آپ کو مان رہا ہوں اور میں مانوں گا، اعلان کروں گا، لیکن میرے کچھ سوال ہیں، ان کے جوابات دے دو آپ۔ تو ان سے زیادہ باتیں مت کرو آپ، بھائی آپ گمراہ رہے ہیں، ہم مہدی ماننے کے لیے تیار ہیں آپ کے مہدی کو، لیکن آپ کا مہدی انڈین ہے، ہمارا مہدی عربی ہوگا۔ آپ کے مہدی کے ابا کا نام حنیف ہے، آپ کا مہدی پڑھا لکھا ہے، اور آپ کے مہدی کا ٹیچر ہے۔ ایک بڑی بات چھوٹی جا رہی ہے، بہرامی بات، نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ سن لو جنرل نالج، یہی اس وقت کے علماء نے کہا تھا غلام احمد قادیانی سے کہ تم نبی پہ اب آ گئے تو نبی کا یار کوئی استاد نہیں ہوتا، تو تمہارے فلاں استاد بھی ہیں۔ یہ جواب، نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ سن لو، اب یہ عیسیٰ بھی کہہ رہا ہے نا اپنے آپ کو، تو حضرت عیسیٰ کا استاد ان سے پوچھو کون ہے، ٹیچر کون ہے، پوچھو ان سے۔ نبی کا کوئی استاد بھی نہیں ہوتا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یہ 12 دلیلیں ہیں، ان کے پیجامے ڈھیلے ہو جائیں گے۔ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے، اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو مہدی نہیں کہیں گے، بلکہ آواز آئے گی اور پہچاننے کی نشانیاں ہوں گی، لوگ پہچانیں گے، وہ انکار کریں، اور یہ لوگوں کو الگ چپکے کہتے ہیں شکیل بن حنیف کو مہدی مان لو۔ ایسا مہدی جسے آپ منوا رہے ہو گلی رات کے اندھیرے میں، چپکے منوا رہے ہو، ایسے مہدی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے میرے مالک تم تمام لوگوں کو ان جیسے گمراہوں اور ان جیسی گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک زندہ رکھ ایمان پہ، اسلام پہ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو، اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به